بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ عبداللہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا، جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین سکھائے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، جو عالم دین تھے، مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو، پھر کچھ عرصے بعد حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لو تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی بات بہت اچھی لگی۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں کہی۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی ورदी پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشہ میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا، جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا تو حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے۔ عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ نے اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی دفعہ سنا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا گیا، لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، بیٹا بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچے کو اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر اس کو انعام دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے، تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کی امی ابو خوش ہو تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔
اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوستو، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کی امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو آئندہ آنے والی کہانی بھی آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ شکریہ۔